من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين اللهم آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد آمین اللہم آمین انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنی حدیث کی بک جو ہے اس کا سٹارٹ کریں گے اربعون النبوی امام نبوی کی یہ بک ہے انشاءاللہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم سب مل کر اس کتاب کو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے بہترین علم وہ علم ہے جو عمل میں ڈال جائے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آج جو بھی سیکھیں جتنا بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے ہم اس کو سب سے پہلے اپنے فائدے کے لیے سیکھیں گے اور پھر بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوسروں کو فائدہ دینے والے بنیں گے انشاءاللہ اور بہترین علم جو ہے بہترین عمل کامیابی کا سبب بن جاتا ہے اور جب وہ کامیابی بن جاتی ہے تو الحمدللہ وہ عمل جو ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کا سبب بن جاتا ہے دنیا میں جتنی بھی ہم چیزیں دیکھ لیں جتنی بھی ان کی ویلیو ہے ان سب سے زیادہ بڑھ کر اگر ہم دیکھیں تو علم سے بڑھ کر کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے علم جو ہے وہ سب سے بہترین دولت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو دنیا میں رہتے ہوئے انسان حاصل کرتا ہے مال و دولت ہو جائے حسب نسب ہو جائے اسٹیٹس ہو جائے کوئی بھی ایسی چیز جس کو ہم دنیا میں رہتے ہوئے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے قیمتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں وہ چیز قیمتی نہیں ہے وہ علم قیمتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے قریب کرتے تو آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہر اس چیز کو پیچھے کرتے ہوئے علم کو فوقیت دیتے ہوئے آج یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں جو ہے وہ برکت ڈال دے اس لیے آپ جس چیز کو آج لینے کے لیے آئے ہیں جس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ آئے ہیں آپ کو تیار کیا جا رہا ہے اس پر میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مبارکباد دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں حدیث کا مفہوم ہے ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس لوگ علم حاصل کرنے سیکھنے کے لیے آئیں گے جب تم انہیں دیکھو تو انہیں میری طرف سے خوش آمدید کہنا اور انہیں سکھانا تو الحمدللہ ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں بلکہ ان کی طرف سے جو مبارکباد ہے جو خوشخبری ہے جو خوش آمدید کہا گیا ہے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کو قبول کرے اس کے حقدار ٹھہرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میری طرف سے بھی آپ سب کو مبارک ہو کہ دنیا میں اتنے لوگوں میں سے چند لوگ آ کے یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے آج آپ اس چیز کو لینے کے لیے آئے جو دنیا کی سب سے مہنگی ترین چیز ہے سب سے بہترین چیز ہے جو صرف نہ صرف مجھے میری پہچان کروائے گی بلکہ میرے رب کی پہچان بھی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کروائے گی دیکھیں سبحان اللہ سفر دو طرح کے ہوتے ہیں نا ایک حصی ہوتا ہے ایک مانوی ہوتا ہے حصی جیسے آپ لوگ آئے گاڑی میں کوئی بیٹھ کے آیا کوئی پیدل چل کے آیا کوئی اپنے کام پیچھے چھوڑ کے آیا فزیکلی آپ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں اور ایک سفر ہوتا ہے مانوی جیسے آن لائن سسٹرز جو ہمارے ساتھ جوائن جنہوں نے کیا ہے یا جن کو توفیق ہوئی ہے کہ وہ آن لائن آ کے سنیں تو وہ مانوی طور پہ ہمارے ساتھ شامل ہیں اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہیں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کرے جو جہاں پر جتنی کوشش لگائے گا جتنا وقت لگائے گا جتنا سرو کرے گا وہ اتنا بہترین علم جو ہے وہ لے کے یہاں سے اٹھے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے یہ پکچر آ رہی ہے اسکرین پہ آپ پکچر کو دیکھ کے آپ کی نظر میں کیا آ رہا ہے ایک واک کر رہا ہے تو اس کا دماغ اور چیزوں میں بکھرا ہوا ہے اور جو دوسرا ہے وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے ادھر ہی ہے
وہ ادھر موجود ہے. اوکے. جو کام کر رہا ہے اس نے ایک سورج کو دیکھا ہے، ایک کے سامنے راستہ ہے مگر وہ اس راستے کو نہیں دیکھ رہا، وہ جو دوسری طرف انجوائمنٹ کی چیزیں ہیں ان کو دیکھ رہا ہے. اوکے. اس کی سوچوں میں ڈوبا جیسے نا انسان نہیں ہوتا اس کے بعد کہ راستہ کچھ اور ہے اور سوچ اسی کچھ اور ہے. اوکے ٹھیک ہے بس. اور راستے دونوں ایک ہی راستے پہ چل رہے ہیں مگر سوچیں مختلف ہیں. دونوں کی سوچیں مختلف ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ہے مائنڈ فل اور ایک ہے مائنڈ فل. ایل کا فرق ہے دونوں میں صرف ایک ایل کا فرق ہے. مائنڈ فل کہ یہاں پہ آج ہم فزیکلی بیٹھے ہیں، اگر تو میں پہلے سے میرے دماغ میں چل رہی ہے میں نے بچوں کو اٹھانا ہے، میں نے گھر کی صفائی کرنی ہے، میں نے کچن صاف کرنا ہے، میں نے ان کے لیے کھانا بنانا ہے، مدر ان لا کیا کہیں گی، فادر ان لا کیا کہے گی، ان کی اس کی ذمہ داری پوری کرنی ہے، بچی کو نرسری سے اٹھانا ہے. بلیو می یو آر ناٹ پریزنٹ. آپ نے یہاں سے کچھ نہیں لے کے اٹھیں گے. ایک ہے اسی وقت میں جینا سیکھیں، جہاں پہ بیٹھے ہیں جو کام کر رہی ہیں اس کو کریں. اور دوسرا جو ہے واک کے لیے نکلا ہوا لیکن وہ اس چیز کو فیل کر رہا ہے، اسی لمحے کو وہ جی رہا ہے کہ اس کے ارد گرد جو خوبصورتی ہے، جو چیزیں ہیں، وہ اس کو مائنڈ فل مطلب کہ اس کو پوری طریقے سے شعوری طور پر اس کو جی رہا ہے. آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، کوئی بھی علم کی کلاس ہو، ہم وہاں پہ آتے ہیں تو ہمارا یہ پتہ نہیں نیچرلی ہے کہ ہمارا دماغ دوسری طرف فوراً سے بھٹک جاتا ہے. شیطان چاہتا ہی نہیں کہ ہم کوئی اچھی چیز سیکھیں. تو کیا ہے کہ ہم نے مائنڈ فل ہونا ہے، مائنڈ فل نہیں ہونا. مائنڈ فل ہوگا جو پہلے ہی برتن بھرا ہوا ہے اس کے اندر ہم کیسے اور ڈالیں گے؟ سنیں گے، باہر جائیں گے، ختم. اللہ اللہ خیر سلام. خالی کپ لے کے بیٹھے ہیں، خالی کشکول لے کے اللہ کے سامنے بیٹھیں گے تو وہ جتنی میرا کشکول بڑا ہوگا، جتنی میری سوچ بڑی ہوگی، اتنا ہی وہ میری اس دل کے اندر، اس دماغ کے اندر ڈال دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کہ جتنا میں سوچوں گی اتنا لے کے اٹھوں گی. کہ لرن ٹو بی پریزنٹ اینڈ انجوائے دا مومنٹ. تو جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا، جس چیز کو ہم لینے جا رہے ہیں، وہ سبحان اللہ صرف میرا کلام یا آپ کا کلام نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا کلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کی حدیث کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. وہ بہت بڑی کتاب ہے جس کو ہم نے پڑھنے جانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو وقتی طور پہ وہاں رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں اس کا بہترین فائدہ اٹھانا ہے. الحمدللہ علی کل حال اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کتاب کو پڑھ سکیں، حدیث کی ہو یا قرآن کی ہو یا کوئی اور علم ہو، کہ علم لینے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دیں. آمین اللہم آمین. دین اسلام اور شریعت کی کتنی بنیادیں ہیں؟ آپ میں سے اگر کوئی جواب دینا چاہے. دین اسلام اور شریعت کی کتنی بنیادیں ہیں؟ دین جس کو ہم اسلام بولتے ہیں یا ہماری شریعت ہے، اس کی کتنی بنیاد ہے، کتنی بنیادیں ہیں؟ بھی بنیاد ہیں، وہ بھی بنیاد ہیں. ہاں علم توحید بنیاد، اس کے اوپر سارا کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد ہی پھر نماز روزہ زکوٰۃ آتی ہے. ہمیں کرائٹیریا کیا دیا گیا ہے؟ چلو دوسرا سوال یہ کر رہے ہیں. جیسے ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اور جو نبی لے کے آئے ہیں شریعت تو وہی ہے نا، قرآن. تو قرآن اور حدیث، یہ کہ دو ہی چیزیں جو ہے بنیاد ہیں ہمارے دین کی، اسلام کی، اور ہماری شریعت کی. اسی پہ بیس آگے شاخیں نکل رہی ہیں. بیس یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کتاب اللہ کی کتاب، اور دوسری کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول میں کی بات کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اگر وہ آج ہم دیکھ لیں کہ کتاب اللہ وحی جلی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور یہ وحی بالمعانی نہیں بلکہ وحی باللفظ ہوتا ہے. کتاب اللہ جو ہے وحی باللفظ ہے، یعنی کہ وربل ریویلیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے وربلی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اگر ہم عیسائیوں کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اس وربل وحی کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مفہوم ہے جو منتقل کیا جاتا ہے کسی بھی رسول کی طرف. رسول کے الفاظ ہیں اور وہ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، وہی اس کو انہیں کہہ دیا کہ وہ سمجھتے ہیں یہ قرآن ہے. حتیٰ کہ ہمیں کلیئرلی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور اس میں ہمارا پورا یقین بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لفظ ہو بہو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، ویسے ہی ایز اٹ از یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ بالکل محفوظ ہے. اگر یہ محفوظ ہے تو دوسرے کے الفاظ ہو ہی نہیں سکتے، اس میں تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. یہ ہمارا پختہ یقین ایمان کی بنیاد ہے، یہ کتاب اللہ جو ہے.
دوسرا اس کے مقابلے میں سنت کا معاملہ جب آتا ہے تو یہ ہے کہ وہ وحی خفی پر مشتمل ہے، وہ بھی اللہ ہی کے الفاظ ہیں. اوپر کہہ دیا تھا بالمعانی نہیں ہے بلکہ بالالفاظ قرآن ہے، اور وہی جو ہے وہ بالمعانی ہے. معنوی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اشارہ دیا، اللہ کی طرف سے آیا وہ اشارہ، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے وہی ڈال دی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ اس کو دیے اور عمل میں لے کے آئے. اگر کہیں دو الفاظ میں قرآن بالالفاظ وہی بالالفاظ ہے اور سنت وہی بالمعانی ہے، کہ اس کا پھر میننگ ہمارے سامنے لے آنا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو القا کیا نا، ان کے دل میں وہ چیز ڈال دی، ان کے الفاظ نے پھر وہ چیز ہمارے سامنے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یا ایسے ہیں. تو یہ دو چیزیں جو ہیں اگر ہمارے لیے کلیئر ہو جائیں کہ یہ مفہوم ایک ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن الفاظ اللہ کے رسول کے ہوتے ہیں، لیکن اس کی حفاظت جو ہے قرآن کی طرح محفوظ نہیں ہے. ہاں جی بالکل، کیونکہ قرآن تو جیسا ہے قیامت تک ویسا ہی رہے گا نا. اور عزیز یہ ہے کہ وہ اس کے الفاظ جیسے میں بتاؤں گی آپ کو تو اس کے تھوڑے چینج کروں گی، کوئی اور بتائے گا تو اس کے اور چینج کرے گا. کہ اس کی حفاظت کا جو ذمہ ہے نا ویسے اتنا نہیں ہے جتنا کہ قرآن کا تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ وعدہ دیا نا کہ قرآن میری کتاب ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا. طریقہ انسانی میں کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی مثال ملتی ہے، سبحان اللہ، کہ وہی حدیث بھی اتنا لائٹ نہیں لیں کہ ایک ہی ہمیں مثال ملتی ہے کہ کسی کے اقوال کو، کسی کے افعال کو، کسی کی بات کو، کسی کی صداقت کو، کسی کی ایک ایک حرکت کو اتنی اس کو نچوڑ کے اتنی پروسیجر سے نکال کے کہتے ہیں کہ ہر لاکھوں انسانوں کی سیرت اور کردار کا جائزہ لیا گیا، اس کو اسماء الرجال کہتے ہیں. اگر کسی نے حدیث کو بیان کیا ہے تو ایسے نہیں لے لیا گیا، اس کا ایک کرائٹیریا ان شاء اللہ تعالیٰ وقت ہوا تو آپ کے سامنے سارا رکھوں گی کہ ایک ہمیں صرف پتہ یہ حدیث ہے، اس کی کئی آگے ٹرمز ہیں. کوئی کسی نے حدیث دی ہے تو ایسی لینی گئی. پوری کوشش محدثین اور ائمہ کرام نے کی ہے کہ اس کی پوری جانچ پڑتال کی جائے اور صحیح اور اتھینٹک علم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے. اگر جو کہتا ہے کہ کیونکہ بنیاد ہی سنت رسول اور کتاب اللہ ہے، اگر میں کہوں کہ کتاب اللہ پہ تو میں عمل کر رہی ہوں لیکن سنت رسول پہ میں عمل نہیں کر رہی، تو یہ آدھا دین ہے، یہ پورا دین نہیں ہے، یہ آدھا دین ہے. جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو ہی لے لیتے ہیں، ہم حدیث کو نہیں لیتے. بنیاد کیا ہے؟ صحیح بات ہے نا، یہ آدھی بنیاد بنی ہوئی ہے، آدھی نہیں ہے. وہی نا کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. دیکھیں بنیاد دو، پھر کلمہ جو ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بھی دو حصے لازم و ملزم ہے. میں لا الہ الا اللہ کہتی جاؤں، وہ پورا نہیں ہوتا جب تک میں محمد رسول اللہ نہیں کہتی. پھر دیکھیں کلمہ شہادت جب لیتے کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. دونوں کٹھے. قرآن میں بھی ہے جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کے رسول کی کرے گا، آج صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میری اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. تو دونوں ہی لازم و ملزم ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایک کو لے لیں اور دوسرے کو جو ہے ہم چھوڑ دیں. حدیث کی اہمیت الحمدللہ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کچھ نئے ہیں، کچھ پرانے ہیں، کچھ کو تھوڑا بہت پتہ ہے حدیث کیا ہے، کچھ کو بالکل ہی معلوم نہیں ہے، بس ہم ایز اٹ از سنی سنائی چیز کو لے لیتے ہیں. کسی کو اس کے مفہوم کا پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ، کسی کے لیے سفر نیا ہے، کسی کے لیے یہ سفر پرانا ہے. سبحان اللہ، جو بھی علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم ہمیں ویسے ہی سکھایا ہے، اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سکھایا. اور وحی کیا ہوتی ہے؟ وہی جب آتی ہے نا، وہی کو حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے. قرآن جو ہے وہ آپ کو علم دیتا ہے، وہی جو ہے جو کہ معنوی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے تو وہ حکمت کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے. تو میرے پاس علم تو آ جائے گا، حکمت تب تک نہیں آئے گی جب تک وہ چیز میرے عمل میں نہیں آ جاتی. حدیث کو لینے کی اہمیت اور فضیلت یہی ہے کہ وہ چیز جو میں قرآن میں پڑھ رہی ہوں، مجھے بتا دیا گیا نماز پڑھنی ہے، وہ کیسے پتا چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مجھے پتا چلے گا نماز ایسے ایسے پڑھنی ہے، وہ میرے عمل میں آ جائے گی. جب وہ میرے عمل میں آ جائے گی میرے اندر حکمت آ جائے گی. جب میری حکمت آ جاتی ہے میرا عمل چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، میرا عمل بدلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی قربت کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو اکیلا علم میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے جب تک کہ وہ میرے عمل میں نہیں آئے گا. کہ علم کی اہمیت
کہ جو ہے نا ہمیں ازواج مطہرات کو جب قرآن پاک میں ہی قرآن کی آیات میں ہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہا گیا تھا کہ اس علم کو پڑھو جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے. کیا پڑھا جاتا تھا؟ قرآن پڑھا جاتا تھا. کہا دوسروں کو پڑھاؤ، خود بھی پڑھو، اس سے سیکھو، دوسروں کو پڑھاؤ. یہ حکمت کے الفاظ ہیں. مطلب کہ قرآن اور دوسری طرف حکمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھیں. تو وہ ازواج مطہرات کتنے کہاں لکھا ہے کہ عورت باہر نکل کے تبلیغ کرے یا عورت تبلیغ کر ہی نہیں سکتی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات، اللہ کے الفاظ ہیں یہ، ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں خود بھی سیکھیں. جو پڑھایا جا رہا ہے، جو قرآن کی تعلیم عورت ہی عورت کو دے گی نا. اگر مرد کے ساتھ پردہ ہے تو عورت عورت کو دے گی. تو دیکھیں اندر رہ کے تو دین کا علم تو آپ نہیں لے سکتے اندر رہ کے. نہیں دیکھیں صحابہ کرام کی ہمیں ملتا ہے نا کتنا وہ سفر کرتے تھے. اس وقت صحابیات کو بھی دیکھ لے جو علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود چل کے آتی تھی. اس علم کا کہتے ہیں فائدہ نہیں ہے، وہ انسان علم لے ہی نہیں سکتا جس کے لیے وہ حاصل کرنے کے لیے خود چل کر نہ جائے. آج اس میڈیا نے یہ کام اتنا آسان کر دیا تو علم کا بھی ویسا ہی ہے نا، ادھر سے آتا ہے ادھر سے نکلتا جا رہا ہے، عمل میں ٹھہر نہیں رہا، آسانی کے ساتھ لیں گے آسانی سے نکل وہ نکل ہی جائے گا. اچھا، حدیث اور سنت کا فرق. بیفور وی گو فردر میں آج آپ لوگوں کو تعارف دوں گی بالکل اسی طرح جس طرح ہم کسی سے ملتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ نا کہاں رہتے ہو، آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ کے والدین کا نام کیا ہے، پیچھے سے علاقہ کیا ہے. مطلب ہم پوری اس کی تک جاتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں. جب ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اپنا رشتہ داری بھی نکال ہی لیتے ہیں کہ یہ ہمارا کہیں نہ کہیں ہمیں ملتا ہے نا. عام فطری ہے یہ، بندہ جب دوسرے سے ملتا ہے یہ بات کرتا ہے. جب ہم قرآن یا حدیث کی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس ایسے ڈپین کر لو، جاننے کی ضرورت نہیں، کیوں سیکھنا ہے، کیا سکھانا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، کس لیے کرنا ہے. تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم تعارف کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے حدیث کو ہم نے کیوں سیکھنا ہے. سب سے پہلے سنت اور حدیث جو ہے دو علیحدہ الفاظ ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں یہ سنت ہے یہ حدیث ہے، ہمارے کیا کانسیپٹ ہے، ایک ہی ہے یہ ایک نہیں، یہ دو چیزیں ہیں. سنت اور حدیث دو علیحدہ الفاظ ہیں. اس کو معلوم کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک حدیث ہے، دوسرا امت کا تواتر عمل. جو امت کا عمل تواتر عمل ہوگا وہ حدیث کہلائے گا. ہر سنت حدیث ہوتی ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوتی. بالکل ویسے ہی جیسے ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اسی طرح ہر سنت جو ہے وہ حدیث ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہے. یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ کوشش کریں گے. سنت وہ فعل ہے جو آپ نے خود کیا ہو اور آخری دم تک اس پر قائم رہے ہو اور صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی ہو، یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. حدیث کیا ہے؟ ایک ریکارڈ ہے جو لکھا گیا ہے. بہت سے ایسے عمل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے، صحابہ کو اس کا حکم نہیں دیا، اس پہ ان کو نہیں کہا گیا. حدیث آپ کی ہر بات کو کہتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے خود تو کی لیکن صحابہ کو نہیں سکھائی اور نہ ہی ان کو کرنے کا حکم دیا، نہ ہی ان کو کہا کہ ان پہ عمل کرو. کرتے ہیں اپنی خوشی میں، محبت میں تو کریں لیکن وہ نہیں ہے. اس میں تراویح کا آ جاتا ہے، اس میں نکاح کا آ جاتا ہے. آپ نے شادیاں کی لیکن صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. کہ آپ نے 4 سے زیادہ شادیاں کی تو ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ 4 سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن وہ پھر حدیث کہلائے گا، وہ پیپر میں آ گیا، لفظ لکھا ہوا آ گیا لیکن عمل میں اس پہ نہیں آیا کرے گا. ٹھیک ہے. عملی وہی ہوگا جو سنت ہے. حدیث جو ہے وہ لکھی ہوئی ایک ریکارڈ ہے ہمارے پاس، اس کو ہم پڑھیں گے. محبت ہے تو کر لو لیکن جیسے شادی سے تجاوز نہیں ہم کر سکتے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے. تراویح ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، فرض نہیں کروائی لیکن شوق سے کی. جیسے تہجد اس وقت فرض تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن صحابہ کرام پہ نہیں تھی. حدیث اور سنت دونوں الفاظ اللہ کے لیے بھی آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آتے ہیں. قرآن کی بہت سی آیات ہمیں اس کے حوالے سے مل جاتی ہیں کہ سنت اور حدیث. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کا قانون رہا ہے، طرز عمل رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں، اور تم نہیں دیکھو گے اللہ کے قانون، اللہ کی سنت میں اور اللہ کے طرز عمل میں کوئی بھی فرق. اسی طرح آگے اللہ کی سنت قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ کی سنت، اللہ کا قانون، اللہ کا طریقہ کار ہے ان سب کے بارے میں جو نبیوں اور رسولوں میں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. اور آپ اللہ کی سنت میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے کہ جو پہلوں کے لیے تھا وہی بعد والوں کے لیے. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ کی سنت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی قوم نبی کے یا رسول کے ہوتے ہوئے بغاوت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تہس نہس کر دیتا ہے، صفحہ ہستی سے مچا دیتا ہے. اسی طرح حدیث کے بارے میں آتا ہے کہ سورۃ النساء میں فرمایا قرآن کیا ہے، یہ حدیث اللہ ہے، اللہ کی حدیث ہے، اللہ کی بات ہے، اور تم نہیں پاؤ گے
اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا حدیث نہیں، کہ حدیث اللہ ہی کا کلام ہے، ایک معنوی ہے، ایک لفظی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اگر یہ حدیث اللہ پر ایمان نہیں لا رہے تو پھر وہ کس اور چیز پر ایمان لے کے آئیں گے، کہ اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے جس پہ یہ ایمان لے کے آئیں گے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے جو بیان کیا سارا کہ حدیث وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کی ہیں لیکن صحابہ کرام کو حکم نہیں کیا، وہ حدیث ہے نا۔ جو اللہ کی طرف سے حکم تو آیا ہے لیکن وہ سب پر نافذ نہیں ہوا، وہ حدیث ہے، لکھا ہوا ریکارڈ موجود ہے۔ اور سنت وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کیا، اور آپ نے صحابہ کو اس کی ترغیب بھی دی کرنے۔ الحمدللہ اور حدیث جو ہے وہ اللہ کی حفاظ ہے۔ بس میں یہی چاہ رہی تھی کہ ہمیں یہ شعور ہو جائے، ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا استعمال کیا گیا لیکن الفاظ جو تھے اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے دیے ہیں۔ الحمدللہ۔ حدیث کہتے ہیں حدیث دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس میں کیا ہے، ایک اخبار کہلاتی ہے اور ایک اثار ہوتی ہے۔ اخبار خبر کی جمع ہے اور اثار اثر کی جمع ہے۔ اب جیسے خبر اور اثر، ٹھیک ہے، دو چیزیں جی۔ کہ اثار جیسے پچھلی قوموں پہ عذاب آئے ہیں تو ان کے اثار ان جگہوں پہ ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں، تو اخبار ان کی خبر ہمیں قرآن میں ملی ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور ان پہ یہ عذاب آئے۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ خبر کسے کہتے ہیں؟ کہ خبر آپ کا کوئی کال ہو، آپ کا کوئی فعل ہو یا کوئی تقریر ہو۔ مطلب انشاءاللہ کال فعل میں اس کو تقریر کو آگے پیش کروں گی۔ ہم جب سوچتے ہیں نا، ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے، تقریر ہوتی ہے، کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اپنی سپیچ کر رہا ہے، وہ تقریر کر رہا ہے۔ تقریر جو ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایک تقریر ہے، ہمیں ایک کانسیپٹ یہ دیا گیا کہ وہ بات کر رہے ہیں، لیکن عام معنی میں ہم اسے تقریر کہتے ہیں۔ اصل میں حدیث میں تقریر کیا ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے کوئی کام ایسا کیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کو آپ نے سند دے دی، آپ نے اس کو اپروو کر دیا، لیکن خود نہیں کیا، نہ ان کو منع کیا، نہ کرنے کے لیے کہا۔ کہ تقریر وہ عمل ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ناراضگی کا اظہار کیا، نہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا، بلکہ اس کو سند دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اگر ناپسند ہوتا تو کیا دیتے، یہ کام پسند نہیں ہے، اور اگر پسند کرتے، کئی دفعہ صحابہ کرام نے بھی کوئی ایسے کلمات کا اظہار کیا، ہمیں حدیث ملتی ہے تو آپ نے کہا بہت اچھے کلمے کیے، مجھے اس چیز دکھائی گئی، آپ نے اس کی مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموشی کا اختیار کرنا اس عمل پہ، یہ تقریر ہے، تصدیق کر دی کہ یہ صحیح عمل ہے، کرو تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے تھوڑی سی اور بات کروں گی اس پہ بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یہ اخبار کہلاتے ہیں۔ یہ جو ہے خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے قول، آپ کے افعال، آپ کے عمل، آپ کی بات اور آپ کا کچھ کہنا یا نہ کہنا، تقریر جو ہے یہ اخبار میں آ جاتی ہے، خبر میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھیں اثار کس کو کہتے ہیں، اثار کسی صحابی کا قول، کسی صحابی کا عمل یا صحابی کی تقریر، اس کا ہم یہ گمان کرتے ہیں نا کہ صحابی جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھی ہوئی بات کو ہی وہ کہہ رہے ہیں، تو صحابی کا عمل، صحابی کا قول، صحابی کا فعل جو ہے وہ تقریر جو ہے وہ اثار آ جائیں گے، کہ انہوں نے وہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان کا قول، ان کا فعل، ان کا مطلب کہ جو بھی وہ بات کر رہے ہیں وہ ایز اٹ از کر رہی ہیں۔ وہ نبی کی اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں کہ وہ نقش قدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اثار چھوڑ گئے ہاں ہیں، ہاں ہاں، صحابی جو ہے نا وہ ہم دیکھ رہے ہیں نا۔ انڈیڈ، مطلب سمجھنے کا کانسیپٹ یہی ہے، ایز اٹ از۔ اگر خبر، کال اور فعل اور افعال ہیں تو وہی صحابہ کی جو ہوں گے وہ اثار ہوں گے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کال اور فعل ان پہ اثر ڈالا، تو وہ اثار جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ان دونوں کو جمع کریں گے تو حدیث کہلائے گی، خبر اور اثار کو جمع کریں گے تو حدیث کہلائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے دو حصے پھر آگے آ جاتے ہیں، متن ہے اور سند ہے، انشاءاللہ پر اس پہ بات کریں گے۔ متن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے کیا کہا، آپ نے کیسے کیا، یہ متن میں آ جاتا ہے۔ پھر سند کیا ہوتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا، اس سے کس نے آگے سنا، مطلب ایک چین جو ہوتی ہے نا، وہ سند کہلاتی ہے، روایت کہلاتی ہے، اور یہ لنک یا کڑی جو ہے وہ روایت کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر امام بخاری اپنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں کوئی حدیث لے کے آتے ہیں تو ان کو وہ حدیث لانے کے لیے اپنی شخصیت سے لے کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کڑی جاتی ہے نا وہ پوری کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, وہ چھوٹا سا چارٹ میں آپ کو دکھاؤں گی اگر سمجھ آ گیا تو. اگر وہ پوری ہو جاتی ہے تو وہ جو حدیث ہے وہ اعلیٰ درجے کی اعلیٰ پائے کی حدیث ہو جائے گی. اور پتہ ہے نا متفق علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام نبوی اور مسلم اور بخاری کی حدیث جو ہے زیادہ تر صحیح حدیث ہیں, اور صحیح کا درجہ بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. اچھا, جتنے لنک ہے وہ بیان کرنے ان کو پڑھیں گے, جب وہ کر دیں گے تو وہ مسترد درجے کی حدیث سمجھی جائے گی, اعلیٰ پائے درجے کی حدیث سمجھی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی, صحابی سے تابعی, تابعی سے تبع تابعین, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے, پھر محدث جس نے حدیث, وہ جو راوی ہے نا وہ حدیث دے رہا ہے, تو ساری کڑی مل رہی ہو, ایک دوسرے سے انٹر لنک ہو. اور اگر وہ نہیں ہوتی تو یہ کڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر محدث تک ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں محدث سے صرف تک, جو محدث سے صرف تک آج کل کے علماء جو تحصیل العلم پڑھتے ہیں, جیسے ہم امام نبوی کا بھی پڑھیں گے, ان کی بھی اس کو صرف کہا جاتا ہے کہ محدث نے کس ٹیچر سے لی, اس نے کس ٹیچر سے لی, ان کی بھی چین بنتی ہے, اس نے کس ٹیچر سے لی, اس کا آگے کون سا ٹیچر تھا, اس کو صرف بولتے ہیں. کہ جو آج محدث بیٹھ کے وہ محدث کے ساتھ اس کا لنک ہو جائے گا, کیونکہ وہ لنک پھر انٹر لنک آگے تک چلا جائے گا نا. اور سند کے حوالے سے علماء کہتے ہیں کہ علماء نے بہت چھان بین کی ہے. دیکھا گیا ہے کہ کوئی حدیث بیان کرنے والا جھوٹا تو نہیں ہے, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنی اس کی یادداشت اس کی ضعیف تھی, کمزور تھی, کہیں یہ تو نہیں اس کے اندر ضعف آ رہا تھا, اور یا اس کے اندر کوئی ایسی کمزوری پائی جاتی ہے. اور چھان بین کو اسماء الرجال, میں نے پہلے کہا کہ اس کو اسماء الرجال کہا گیا کہ لوگوں کے نام کیا ہے, ان کا تعلق کہاں سے ہے, راوی کی تمام چیزوں کو دیکھا گیا, ان کی سیرت اور کردار کو کہتے ہیں وہ چھاننی میں رکھ کے اچھی طرح سے ان کو چھانا گیا ہے. جیسے ایک تھا نا حضرت امام ابو حنیفہ کا تھا کوئی, تو وہ گئے تھے حدیث لینے کے لیے, چل کے کسی کے پاس اتنا سفر کر کے گئے, تو پوچھتے پوچھتے گئے, تو کسی نے بتایا وہ جو بندہ ہے نا وہ حدیث اس کے پاس ہے. تو اس نے کیا کیا کہ بکری کو بلایا ایسے کر کے, تو بکری آئی اس کے پاس, تو وہاں سے پکڑ لیا, تو جولی میں کچھ بھی نہیں تھا. وہ وہاں سے واپس آئے جب میلوں کا سفر طے کر کے, تو شاگردوں نے پوچھا آپ تو حدیث لینے کے لیے گئے تھے, تو کیا بنا؟ کہتے ہیں کہ میں نے وہ بندہ حدیث والا دیکھا جو بکری کے ساتھ, جانور کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے, تو وہ میرے ساتھ کیسے نہیں بولے گا. کہ آپ سے تو عمل کو بھی دیکھیں کہ وہ دیکھتے تھے کہ کس طرح چھان بین کرتے تھے, کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ جس شخص کی وہ بتا رہے ہیں اس سے میں نے سیکھی ہے, وہ شخص جس کا بتا رہے ہیں وہ اس وقت تھا یا نہیں. ہاں, وہ تھا یا نہیں, مطلب کہ ہر ایک کی چھان بین کی جا رہی تھی. فار ایگزامپل میں نے اس کو بتایا, اس نے اس کو بتایا, ہر ایک کی وہی پلڑے سے وہی چھاننی سے گزر کے وہ نکلیں گے. اگر میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے فلاں بندے سے کر دیا ہے اور میری چین بھی سے مسنگ ہے, تو وہ حدیث جو ہے وہ اس پائے کی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہر حدیث کے آگے کئی ہم نہیں, وہ آگے کیٹیگریز انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میں نالج آپ کو صرف اس کا کیٹیگری جو عام طور پہ ہم جس ٹرم کو استعمال کرتے ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہے نا, وہ اس پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے. لیکن تھوڑا نالج ہونا چاہیے ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے. ہمارے پاس حدیث آتی ہے تو ایٹ لیسٹ ہمیں پتا ہو یہ کس درجے کی حدیث ہے. اب سند کے اعتبار سے حدیث کی مختلف قسمیں ہیں, اور مسترد اور متصل حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جس کی ساری کڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر محدث تک مل رہی ہیں, وہ مسترد ہوتی ہے, اور یا اس کو متصل کہا جاتا ہے کہ کڑیاں اس کی جڑی ہوئی ہیں. اچھا, آگے کیا ہے کہ مرفوع حدیث اور متواتر حدیث, حدیث کا اعلیٰ درجہ, اس کے آگے ضعیف اور کمزور, پھر موضوع. ٹھیک ہے, یہ ہم چار ٹرم جو ہیں جو عام سنتے ہیں, ان کی بھی آگے قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, ان کی بھی آگے قسمیں ہیں. متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں. مرفوع حدیث پہلے لے لیں, حدیث وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت کی جائے. اس کے مقابلے میں مرسل جو ہے وہ درجہ نہیں رکھتی, جو کہ مرفوع کی حد ہوتا ہے. مرفوع اور مرسل آپ سے سب سے ڈائریکٹ ہوتی ہے. اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاؤں گی. متواتر ہر لیول پر راوی موجود ہوتے ہیں, اور اس طرح کی حدیث کہتے ہیں بہت درجہ رکھتے ہیں. اور متواتر پہ منیمم 10 چین میں 10 لوگ ہونے چاہیے, اور انٹر لنک ہونے چاہیے, اس کے اندر گیپ نہیں ہونا چاہیے. اس کو متواتر حدیث کہتے ہیں. ضعیف کمزور حدیث ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں جس میں راوی پر شک ہو اس کے کردار کے حوالے سے, یعنی کہ اس کا کردار, اس کا اخلاق, اس کے معاملات, اس کے تعلقات, اس میں کوئی کمزوری نظر آئے, جیسے ابھی آپ نے بات کی. لیکن محدثین اور کچھ ائمہ کرام یہ کہتے ہیں کہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے
اس کے جو شریعت کا حکم ہوتا ہے اس کو نہیں لیا جائے گا، جو فضائل کے حوالے سے اس کو وہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. کیونکہ سچ سچ ہے، سچ کو سچ کر دکھانا وہ ایک اعلیٰ کام ہے، لیکن اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے وہ سچ کو پروو نہیں کر سکا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو ضعیف ہے، ضعیف کے بھی پھر درجے ہیں نا، حسن ہے اور یہ آگے جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے پاس سچ تھا لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے اس سچ کو ہم سچ جٹلا تو نہیں نہ سکتے، تو اس کے جو فضائل ہیں وہ لے لیں، شریعت کے عمل میں ہم تھوڑا کر لیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں شاید اس کی بھول چوک ہوگی، اس کی کمزوری کی وجہ سے اس میں کوئی ہمیں کوئی شبہ نظر نہ آئے. تو کچھ کہتے ہیں، کچھ بالکل ہی اس کو رد کرے تو اس رستے کی طرف ہی نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں جو ضعیف ہے اس کو چھوڑی دو، اس میں فضائل بھی ہیں، باقی اور حدیث جو صحیح حدیث لیول حدیث کا ہے اس میں وہ حدیثیں پائی جاتی ہیں، تو کیوں نہ ہم انہیں کو لے لیں، جو ضعیف ان کو چھوڑ دیں. جیسے کئی دفعہ جب سورہ یاسین کی آتی ہے نا، وہ ضعیف حدیث ہے نا کہ قرآن کا دل ہے، لیکن کہتے ہیں وظائف کے حوالے سے وہ لے لیتے ہیں، کچھ اسکالرز اس کو کوٹ بھی کرتے ہیں. اس میں ایک یہ بھی حدیث پرفیکٹ آتی ہے نا کہ جو شیطان آیا تھا رات کو دینے کے لیے صحابی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہے جھوٹا مگر بات اس نے سچی کی ہے. ہاں، اسی کہ سچ سچ ہے نا، اس کو پروو کرنے والا اس کی کمی کی وجہ سے اس کو پروو نہیں کر پا رہا. ایسے اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے بات سچی ہے لیکن اس کے پاس وہ پوری چین نہیں ہے کہ وہاں سے وہ، یا اس کی اپنی کمزوری ہے نا، انسان ہے، کمزوری کی وجہ سے عمل میں کمزوری ہے، لیکن بھول جانا تو کس کے اختیار میں تو نہیں ہے نا. بالکل. اور بھول کے بعد پھر اس میں ذوف پیدا ہو جاتا ہے نا کہ مجھے لگتا ہے، ہم شور نہیں پھر ہوتے، تو اس وجہ سے اس چیز کو چھوڑ دیا گیا. ہم پہ فٹ آتا ہے. اگر کسی میں فضائل ایسا آتا ہے، کوئی آپ کو لگتا ہے تو اس کو صحیح حدیث نہیں، اس کو صرف اس نظریے سے کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن بہت سی ایسے موضوع حدیث اس کو کہتے ہیں جو کہ من گھڑت ہوتی ہے، خود ہی سے بنا لی گئی ہے، جس کی چین یا راوی یا اس کا جو بھی کڑی ہے نا، وہ تک کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ خود سے گھڑے ہوئے ہوتی ہے، خود سے بنائی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو جتنا اس سے بچا جائے وہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے. جیسے کتابوں کا حوالہ دے دیتے ہیں لوگ. تو وہی ہم سیکھنے کے لیے آج بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور ہمت دے کہ آج ہم نے چھوٹا سا سٹیپ اٹھایا ہے. 42 حدیث ہے اس میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. پھر آگے جب میں ان کا تعارف دوں گی، ریاض الصالحین ان کی بہت اچھی بک ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے کے ہم آگے کی طرف جائیں گے، ہمیں خود پتہ چلتا جائے گا. حدیث کی بنیادی اقسام اور حدیث کی تعریف. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق راویوں کے ذریعے سے جو کچھ ہم تک پہنچا وہ حدیث کہلاتا ہے. حدیث کو بعض دفعہ سنت، خبر اور اثر بھی کہا جاتا ہے. یہ تینوں پہ ہم نے بات کر لی ہے. ٹھیک ہے، کسی حدیث کی اصل عبارت متن کہلاتی ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے. متن سے پہلے راویوں کے سلسلے کو سند کہا جاتا ہے. جب تک وہ سند مضبوط نہیں ہوگی وہ حدیث مضبوط نہیں ہوگی، وہ سنت مضبوط نہیں. سند کا راوی کوئی اگر ہدف ہو جاتا ہے، اس میں سے چین ختم ہو جاتی ہے تو متصل ورنہ منقطع ہوگی. ٹھیک ہے، متصل اور منقطع دونوں ہی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، لیکن جس کے ساتھ چین جائے گی وہ اپنا ہائیسٹ لیول، ایکسلنٹ لیول کہہ لیں، پھر اس کے بعد گڈ ہے، پھر شاباش ہے، مطلب اس کو درجے نیچے آتے جائیں گے. قولی حدیث جو عام طور پہ ہم سنتے ہیں کہ قولی حدیث وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ مذکور ہوتا ہے، اس کو قولی حدیث کہا جاتا ہے. قولی حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس کی یوں آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد یعنی کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، مسجد حرام یعنی کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو مسجد ہے، اس کے علاوہ پوری زمین میں جتنی بھی مسجدیں ہیں، آپ اس کے اندر جو نماز پڑھے گا وہ 1000 نماز پڑھ لے گا. مطلب کہ وہ اس کا اتنا مقام ہے. یہ آپ سسم کی قولی آپ نے بول کے بتایا. فعلی یہ افضل درجہ ہے جو قولی ہے. پھر فعلی کیا ہے؟ وہ حدیث جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اس سے مذکور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعلی طور پہ کر کے دکھائی کہ جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعل پر عمل پر مبنی ہے، جو کام آپ نے کیا، آپ کے عمل سے کوئی کام ثابت ہوا، اس کو فعلی حدیث کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عوف ایک دفعہ صحابی ہیں، ایک دفعہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 لڑائیوں میں حصہ لیا، کیونکہ لڑائی ایک عمل ہے اور وہ غزوہ ہے یعنی کہ لڑائی. اور دوسری جگہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈی کھایا کرتے تھے. ہم اب کہیں ٹڈی کھانا
لیکن وہ کھاتے، وہ عمل کر کے دکھایا. ہر مطلب کہ ہر چیز جو فعلی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دی، غزوات میں خود گئے حاضر ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی حدیث ہے، لیکن وہ فعلی طور پہ انہوں نے خود کر کے دکھایا. ایک قولی ہے صرف بول کے بتا دیا اس چیز کو. اور تیسری ہے تقریری، جو ہم نے ابھی پڑھا نا، وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات پر خاموش رہنا مذکور ہو، اس کو سند دے دینا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. اس کی مثال جو آتی ہے نا وہ یہ ہوتا ہے، اس کی حوالے سے جو حدیث دی جاتی ہے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر آئے اور انہوں نے دیکھا غزوہ تبوک کے بعد غزوہ خیبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس پہنچے تو وہ الماری وہ نا اس وقت گھر میں کہتے ہیں کہ الماری پر پردہ لٹک رہا تھا، تو اچانک کیا ہوا کہ وہ پردہ جو ہے اوپر اٹھا، حضرت عائشہ کی گڑیاں وہاں پہ پڑی ہوئی تھی اور ساتھ میں ایک گھوڑا پڑا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ کہتی ہے یہ گھوڑا ہے. آپ نے کہا گھوڑے کے اوپر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں گھوڑے کے پر لگے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں، پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں کہ جبرائیل علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا وہ آپ کو لے کے گیا تھا، ہاں تو اس کے بھی تو پر تھے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہیں کہا. یہاں پہ جو کہتے ہیں نا کہ بچوں کے کھلونے نہیں ہونے چاہیے یا یہ وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ گھوڑا کیوں ادھر پڑا ہوا ہے، وہ بھی تو بوتی تھا نا، گڑیاں کیوں پڑی ہوئی ہیں. تو وہ آپ کی تقریری آپ نے اس کو کہا ہاں بچے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن بچوں کو بتانا چاہیے بت ہے، ہم مطلب بڑے ہو کے بھی اتنی دیر مطلب ہے وہ چیز، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا. عزت و تکریم نہ دینا. تو اس چیز کو کہہ لیں کہ عزت تکریم نہ دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پروو کر دیا ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں وہ بچوں کے کھیلنے کے لیے، اور چھوٹی ایج میں بچہ کھیلتا ہے نا اس طرح کے کھلونوں سے، اس طرح کی چیزوں سے. اچھا آگے نسبت کے اعتبار سے حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ اب میں ان میں سے جلدی جلدی گزر جاؤں گی انشاءاللہ. شمائل نبوی ہیں وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عادات، اخلاق یا بدنی اوصاف مذکور ہوں، یہ وہ شمائل نبوی میں آ جاتے ہیں. حدیث قدسی ایک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اور حدیث قدسی کی ایک اور تعریف یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ارشاد فرماتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو آپ اس کو نہیں، یہ تو الحمدللہ ہمیں قرآن کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اس چیز کا علم ہے. مرفوع وہ حدیث جس میں قول، فعل یا تقریر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کیا گیا وہ مرفوع ہے. یہ مرفوع حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے. اگلی موقوف ہو جاتی ہے وہ حدیث جس کا فعل، قول یا تقریر جو ہے صحابی کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے. مرفوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی ہر چیز. پھر موقوف وہ جو صحابی کہتا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ٹھیک ہے. پھر مقطوع جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو قول یا فعل تابعی بتاتا ہے. یہ تین ٹرم جو ہمیں ہونی چاہیے. ایک مرفوع کہتی ہے مرفوع حدیث ہے، متصل کا درجہ رکھتی ہے، مسترد ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہی ہیں. دوسری موقوف ہوتی ہے جس میں صحابہ کوٹ کرتے ہیں. تیسری وہ ہوتی ہے مقطوع، وہ حدیث جس کو تبع تبعین جیسے بعد میں آنے والے جو ہیں جنہوں نے حدیث، وہ میں انشاءاللہ تعالی ابو بخاری، ہاں امام بخاری ہیں یا ابن قیم ہیں، ان کا ذکر آتا ہے. تو یہ تبع تابعین میں سے تھے. راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی اقسام کی کیا ہے؟ وہ متواتر ہم نے پڑھا کہ وہ حدیث جس میں تواتر کی 4 شرطیں پائی جائیں وہ متواتر کہلاتی ہیں. اسے راویوں کی بڑی تعداد روایت کرے. انسان، عقل، راویوں کی بڑی تعداد مطلب کہ چین منیمم 10 کہا گیا ہے، اس کا کرائٹیریا ہے. انسان، عقل، عادت اور ان کے جھوٹا ہونے کا حال اس میں نہ سمجھا جائے کہ اس کے جھوٹا انسان نہیں ہے، مطلب ہر لحاظ سے وہ پرفیکٹ ہو. یہ کثرت عہد نبوت سے لے کر صاحب کتاب یعنی کہ محدث کے زمانے تک یہ سند دیکھی جائے گی. پھر حدیث کا تعلق انسانی مشاہدے یا سماعت سے ہو کہ اس نے مشاہدہ کیا اور سنا ڈائریکٹلی. تو پھر یہ نہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، نہیں. صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور تابعی کس کو کہا جاتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ سے ملے. پھر تبع تابعین وہ ہوتی ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں تابعی کو دیکھا ہو. تو یہ کرائٹیریا جو ہمیں دیا گیا ہے کہ اتنی چھانبین کے بعد. اب خبر واحد، ابھی پوچھے نا، وہ خبر بھی ہوتی ہے، اثار بھی ہوتا ہے. خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ وہ حدیث جس میں متواتر حدیث کی شرطیں جمع نہ ہوں. متواتر حدیث میں یہ 4 شرطیں کنڈیشن آ جاتی ہیں، اور متواتر حدیث جس میں وہ چیزیں نہ پائی جائیں اس کو خبر کہا جاتا ہے. وہ حدیث جس کے راویوں کی تعداد ہر طبقے میں 2 سے زیادہ مگر یکساں نہ ہو. کسی میں 3 ہے، کسی میں 4 ہے، کسی میں 5 ہے، لیکن وہ چین کڑی مل رہی ہے. کسی میں 4 ہے، کسی میں 5 ہے، اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے. اس کو متواتر نہیں ہم کہیں گے، متواتر حدیث نہیں وہ کہلائی جائے گی.
مشہور حدیث کی ایک تعریف کیا ہے کہ مشہور حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جسے روایت کرنے والے راوی ہر طبقے میں کم سے کم 3 ہوں، 3 سے زیادہ روایت والی حدیث کو بھی مشہور ہی کہتے ہیں، جبکہ تو وہ تواتر کی حد تک نہ پہنچ جائے۔ تواتر کیا ہے؟ 10۔ حدیث عزیز وہ حدیث جس کی راوی کسی طبقے میں صرف 2 ہی پائے جاتے ہوں۔ مستفیض وہ حدیث ہوتی ہے جس کے راوی ہر طبقے میں یکساں تعداد میں ہوں، یعنی کہ سند کے اول اور آخر میں ان کی تعداد ایک ہی ہو، مطلب 1 ہو، 2 ہو سکتی، 3 ہو سکتی، لیکن اتنی ہی رہے شروع سے لے کے اینڈ تک۔ اور غریب حدیث وہ ہوتی ہے جسے بیان کرنے والا کسی زمانے میں صرف ایک راوی ہو، اگر صحابی یا تابعی ہے تو اسے غریب مطلق کہیں گے، اور اگر کوئی اور راوی ہے تو اسے غریب نسبی کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور غریب حدیث کی ایک اور تعریف ہے کہ غریب حدیث وہ ہوتی ہے جس کے سند کے کسی طبقے میں صرف ایک ہی راوی ہمیں ملے، تو وہ اس کو بھی غریب کہا جاتا ہے کہ اس کی صرف ایک ہی وٹنس ہے۔ قبول رد کے اعتبار سے حدیث کی اقسام کیا ہیں؟ ایک مقبول حدیث ہے وہ حدیث جو واجب العمل ہے، جس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، کہ وہ اعلیٰ درجے کی رکھتی ہے۔ اور مردود وہ حدیث ہوتی ہے جس پہ جو ہے مقبول نہیں ہے، اس پہ ہم نے عمل نہیں کرنا۔ مقبول حدیث کی پھر آگے اقسام ہے، درجات ہیں، اس کی شرائط ہیں۔ وہ کیا ہے کہ وہ حدیث جس میں صحت کی 5 شرطیں پائی جاتی ہیں، مقبول حدیث کی شرطیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر درجہ ہے اور ہر درجے کی آگے کیٹیگریز ہیں۔ ہمیں درجے کا معلوم ہو جائے، کیٹیگریز کا بیسک ہمیں تھوڑا تھوڑا پتہ چل جائے نا، تو حدیث کو جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں تھوڑا اندازہ ہو جائے۔ اگر وہ پوری حدیث آتی ہے متواتر طریقے سے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا یہ حدیث کا تعلق کہاں سے ہے۔ اس کی متصل ہو، یعنی کہ ہر راوی اسے اپنے استاد سے اخذ کیا ہوا ہو، اس کا ہر راوی عادل ہو، یعنی کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو، صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو، شائستہ طبیعت کا مالک ہو، با اخلاق ہو، با کردار ہو، وہ کامل ضبط ہو، یعنی کہ حدیث کو تحریر یا حافظے کے ذریعے سے کما حق، یعنی کہ اس کا حق دینے والا ہو، اس کو محفوظ کرے اور آگے پہنچائے۔ یہ شرائط اس کے اندر ہونی چاہیے جس کی آپ سند لے رہے ہیں، اور وہ متصل سند ہو۔ تیسری کیا ہے؟ وہ حدیث شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو، اور شاذ اور معلول کی وضاحت انشاءاللہ تعالی ہم آگے کریں گے۔ پھر یہ آگے کیٹیگری ہے جو صحیح حدیث ہے، صحیح غیرہ ہے، جس میں حسن حدیث آ جاتی ہے کہ جس کے درجے سے وہ حسن کے درجے سے ترقی کر کے صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر حسن بالذات ہے، حسن بالغیر ذات ہے، پھر متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ میں کیا آ جاتا ہے کہ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں ہی اس سے متفق ہیں، اور وہ صحیح حدیث ہے، وہ اعلی سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ پھر مردود حدیث کی جو اقسام ہے اس کی آگے آ جاتی ہیں، اس میں معلق ہے، اس میں مرسل ہے، اس میں معدل ہے، منقطع ہے، مدلس ہے، مرسل ہے۔ یہ ساری پھر مردود، پھر ہم کہیں گے ان کے یہ سارے درجے ہیں۔ پھر مردود حدیث کی اقسام، راوی کے عادل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ روایت المبتدا ہو، روایت الفاسق ہو، متروک ہو، موضوع ہو، من گھڑت ہو، جھوٹی ہو، خود سے گھڑی ہوئی ہو۔ اور موضوع حدیث کو زیادہ نعوذ باللہ استغفر اللہ جو ہم بہت پروموٹ کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے موضوع حدیث جس کے راوی نے کسی موقع پر حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولا ہو، ایسے راوی کی ہر روایت کو موضوع گھڑت کہا جائے گا، کہ اس پہ اعتبار ہی نہیں کیا جائے گا۔ جس نے ایک چیز کو غلط طریقے سے بیان کر دیا کہ اس پہ دوبارہ اعتبار کیا جائے، ایون تو وہ سچ ہی کہہ رہا ہو۔ کیونکہ ایک بار جھوٹ بول دیا تو اپنا کردار ظاہر کر دیا تھا، تو اب پھر اعتبار تو اٹھ گیا نا۔ چلا جاتا ہے۔ جی۔ پھر مجہول کہ جس کی جس میں سے نا ایک راوی جو ہے مجہول ہے، نکل جاتا ہے، کڑی ہے 1 2 3 کے بعد اب میرے دادا نے ابو کو، ابو نے بھائی کو، بھائی کی بعد اس کے بچوں کو جو ہے وہ مسنگ ہو گیا، اور اس کے بچے جو کہہ رہے ہیں ہمارے باپ نے یہ کہا تھا، تو وہ کڑی جو مجہول ہو جاتی ہے بیچ میں سے، وہ حدیث جس کا راوی مجہول عین ہو، یعنی کہ اس کے متعلق ائمہ فن کا کوئی ایسا تبصرہ نہ ملتا ہو جس سے ان کے سقا یا ضعف ہونے کا پتہ چلتا ہو کہ وہ ان کے اندر کمزوری ہے، اس روایت کرنے والا بھی صرف ایک ہی شاگرد ہو، جس کے باعث اس کی شخصیت مجہول ٹھہرائی جاتی ہے، کہ یہ مطلب مجہول کہتے ہیں جو غائب ہو۔ روایہ مجہول الحال پھر مبہم ہوتی ہے، وہ حدیث جس کی سند میں کسی راوی کے نام کی کوئی صراحت ہی نہ ہمیں ملتی ہو، پتہ ہی نہ ہو، بس کڑا کڑ آگے بھیجتے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے تھوڑا سا نا چارٹ۔ مرفوع حدیث کی قسمیں متصل ہیں، پھر متصل میں پھر صحیح اور حسن آ جائیں گی۔ ہم پڑھتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، حسن۔ اب پڑھیں گے تو نیچے انہوں نے وہ سند لکھی ہوئی ہے، روایت لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو پتہ چلے گا متصل، صحیح اور حسن، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، ثابت سے تابع، تابع سے تبع تابع، وہ متصل ہے، کڑی ہے، اس میں حسن بھی ہوگی، اس میں جو ہے صحیح بھی ہوگی۔
غیر متصل میں یعنی کہ ضعیف حدیث میں کیا ہے؟ مرسل بھی ہے، منقطع بھی ہے اور معدل بھی ہے۔ کیا ہے مرسل میں؟ کیا ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی جو ہے وہ نہیں ہے، مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تابعی اور راوی، تابعی سے راوی کر رہا ہے، اور تابعی نے کس سے لی وہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منتقل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ضعف پیدا ہو گیا۔ منقطع کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی نے کر دی ہے، صحابی کے بعد تابعی غائب ہے، تابعی کہہ رہے ہیں کہ صحابی نے یہ کہا ہے، صحابی نے کہا ہے، تابعی یہ کہتا ہے، تابعی کے بعد وہ صحابی کے اوپر آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر معدل جو ہے وہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی بھی غائب، تابعی بھی غائب، اور راوی ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور زیادہ میرے میں یہی ہے کہ ہم آج زیادہ جو ہے نا معدل پہ ہی ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، بیچ میں چین کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، صرف یہ کہہ دینے سے کافی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، اتنی اگر چھان بین کر کے یہ علم ہمارے تک لایا گیا ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، اس لیے ہمارے تک لایا ہے۔ پھر خبر کی قسمیں آگے جو ہم نے پڑھی ہیں، متواتر ہے اور احاد ہے، پھر متواتر لفظی بھی ہے، متواتر معنوی بھی ہے، ریفرنس نہیں ہے۔ متواتر حدیث کے لیے ضروری ہے کہ ہر دور میں کم سے کم 10 راوی ہوں تو متواتر کا درجہ کہلائے گی۔ مشہور اور عزیز اور غریب میں کیا ہے کہ کم سے کم 3 راوی ہوں، مشہور ہے۔ عزیز میں کیا ہے کم سے کم 2 راوی ہوں، اور غریب میں کیا ہے جس کا صرف ایک ہی راوی ہو۔ تو ہمیں یہ صرف اتنی سی جو چارٹ سمجھ آ جائے نا، انشاءاللہ تعالی ہماری حدیثوں کو لینے اور دینے کا جو ہے وہ معیار تھوڑا بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج جو ہے ہم 40 امام النبوی کی بک پڑھ رہے ہیں، یہ اردو میں لکھا ہوا ہے، اصل میں 40 النبوی ہے جو ہے ان کا صحیح نام۔ یہ بک یہاں پہ آپ لے سکتے ہیں، 5 پوائنٹ کی ایک بک ہے انشاءاللہ تعالی۔ علم اس سے پہلے کہ ہم اس کو شروع کریں، اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ تابعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پوچھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر پوچھا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے عرض کیا ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، ہم تو سیرت کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا حضور کی سیرت قرآن ہی تو ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں تو قرآن ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو آپ؟ قرآن الفاظ کی صورت کی قرآن کے الفاظ کی صورت میں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو وہ قرآن مجسم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجسم تھے، جیسے کہ چلتا پھرتا وہ قرآن تھے، پھر پوری شخصیت کھل کے قرآن تھی۔ 40 نبوی جو ہے 40 حدیثیں، 40 کہتے ہیں 40 حدیثیں، کہتے ہیں کہ بہت 50 سے زیادہ ائمہ کرام یا علماء کرام لگا لے، انہوں نے 40 حدیثوں پر مشتمل اپنے کتابچے شائع کیے، ان کو مرتب کیا، لیکن 40 امام النووی کو ہی اتنی اہمیت کیوں دی گئی، اتنی اہمیت کیوں ہے ان کو؟ کہتے ہیں کہ ان کی اگر ہم ہسٹری پڑھیں گے، ان کی لائف کو پڑھیں گے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے نا وہ انسان کیسا ہوتا ہے۔ ان کے اخلاص کی وجہ سے اس کتاب کو اتنی اہمیت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ہر مدارس میں جب بھی کسی بھی مسجد میں، کسی درس میں، کسی اسکول میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں حدیث کا آغاز ہوتا ہے تو اس سے کتاب سے ہوتا ہے۔ ایک تو چھوٹی ہے، چھوٹا قدم ہے، اگر ہم بڑی حدیث صحیح بخاری لا کے رکھ دیں گے، اس کو اتنی بڑی کو دیکھ کے دل پہلے کہے گا نہیں میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی۔ ایک تو یہ کہ چھوٹا قدم، اور اس میں صحیح حدیث، زیادہ تر حدیث جو ہے وہ صحیح کا درجہ، متواتر کا درجہ رکھتی ہیں، جو انہوں نے اس پہ شامل کی، ہر ٹاپک کو انہوں نے کور کیا۔ جو باقی 40 محدثین یا ائمہ کرام نے، کہتی ہیں 50 جنہوں نے 40 حدیث میں لکھی، انہوں نے کسی ایک ٹاپک کو لے لیا، کسی نے وضو کا لے لیا، کسی نے کتاب کا لے لیا، کسی نے مختلف کنٹری میں جا کے ہر ایک صحابی سے وہاں سے ملے اور ان کی حدیث کو جمع کر دیا، لیکن جو درجہ امام 40 امام نووی کو ملا ہے وہ کسی اور حدیث کی کتاب کو نہیں ملا جو ان کو ملا ہے۔ اور ان کی ایک بہت مشہور کتاب ریاض الصالحین ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک کتب، ہر ایک جو ہے اسکول، انسٹیٹیوٹ ہے، اس کا جو ہے وہ نصاب کا حصہ ہے، اس کے بغیر ان کا نصاب مکمل نہیں ہوتا۔ کہ ان کے اخلاص، ان کی محنت کی وجہ سے وہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں۔ ان کا نام اور نسب کیا ہے؟ اس میں گرامی یحییٰ تھا، لقب ان کا شیخ الاسلام، کتب وقت محی الدین، حافظ الحدیث۔ سلسلہ نسب اس طرح سے تھا، یحییٰ بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن جمعہ بن حزام رحم اللہ علیہ۔ آپ کا سلسلہ نسب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حزام بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ تک جا ملتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو ایک یہ پوری شجرہ نسب جو ہے ہمیں ان کا مل جاتا ہے۔ ریاض الصالحین بہت ہی مقبول کتاب ان کی رہی، اربعون میں سب سے زیادہ مقبول کتاب اربعون نووی، جس کو اربعین نووی بھی کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 620 برس بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ 620 برس کا فاصلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، اور 45 برس زندہ رہے۔ 45 آپ ہم دیکھ لیں، ہم میں سے 40.5 کے تو دائرے میں ہے ہی نا، تو ہم نے کیا کیا، اور ان کی اچیومنٹ دیکھ لیں، صرف 45 سال زندہ رہنے میں آپ نے کیا کیا، کہاں تک پہنچ گیا۔ تاریخ ولادت، آپ کی ولادت بسعادت محرم الحرام کے آخری اشرے 631 ہجری کو دمشق میں ہوا، شام کے ایک علاقے ہوارن کے ایک نواحی بستی نوا میں پیدا ہوئے، اس لیے امام نووی کہا جاتا ہے، اور اسی علاقے کی نسبت سے آپ کو یہ نام دیا گیا۔ تحصیل العلم، امام نووی 649 میں مدرسہ رواحیہ میں داخل ہوئے اور باقاعدہ تحصیل علم کا آغاز شروع کیا۔ 2 سال بعد اپنے والد کے ساتھ حج پہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ میں 1.5 سال انہوں نے وہاں پہ قیام کیا، حرمین شریفین بیت اللہ کے فضلہ سے استفادہ کرتے رہے۔ واپسی کے بعد پورے انہماک کے ساتھ قصب علم میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے خداداد قوت، حفظ و ضبط اور فہم و فراست کے ساتھ تحصیل علم کے میدان میں قدم رکھا اور بڑی تحقیق اور تفشیش اور ذوق و شوق کے ساتھ علوم و فنون کی تحصیل حاصل کی۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ بچے جہاں پہ کھیل کود کرنے والے، مطلب کہ بچپن کیا تھے، کھیل کود کرتے تھے، یہ اس وقت قرآن پڑھتے تھے، اور بچے ان کو کھینچ کھینچ کے کھیلنے کی طرف لے کے جاتے، یہ روتے ہوتے تھے اور وہاں پہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ ذوق و شوق، ہاں کہ ذوق اور شوق کہتے ہیں۔ ان کے ایک استاد نے ان کو دیکھا، کوئی راہ چل رہا تھا، ان کے شیخ کا نام بتاتے ہیں، تو اس نے ان کو دیکھا تو کہتا ہے کہ بہت پہنچا ہوا بچہ ہے یہ، جا کے اس کے استاد کو بولا کہ یہ بچہ جو ہے نا آگے بہت کرے گا، کہتے ہیں پھر اس کے استاد نے اس پہ توجہ دینا، انہوں نے خود بھی توجہ دی، پھر ان کے والدین کو بھی بتایا کہ یہ بچہ کچھ کرے گا، اور آج پھر ہم دیکھ لو کوالٹی نظر آ رہی تھی بچپن سے۔ اور علم حاصل کیا، علم حاصل کر کے بس نہیں کیا، کہتے جو لفظ آگے مجھے عبارت مشکل لگتی تھی، پڑھتے وقت مشکل الفاظ کی تشریح، پیچیدہ عبارت کی تصریح اور ضبط لغت کے ساتھ تعلق رکھنے والی تمام ضرورتیں نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اوقات میں برکت ڈال دی کہ وہ جب وہ علم میں اپنے آپ کو سرو کرتے تھے، مشکل الفاظ کی سمجھ نہیں آتی تھی، چھوڑ نہیں دیتے تھے، جا کے تحقیق کرتے تھے نا، گھر جا کے پڑھتے تھے، اس کو ریپیٹ کرتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی اس کو پھر کوشش کرتے تھے میں اس کو سوچوں، دیکھوں اس کا میننگ کیا ہے، اپنی علم کو اور میں یہ نہیں کہ بس پڑھ لیا اللہ خیر صلی اللہ، یہاں سے نکلو تو بات ختم۔ اسی طرح اپنے حدیث، رجال، فقہ، اصول فقہ، عقائد و کلام، معقولات، عربیت و لغت کے باکمال اساتذہ سے تحصیل علم پورا کیا۔ آپ کے نام آور شیوخ اور استاذہ کے نام جو ہوں آپ کے سامنے ہیں: امام ردی بن برہان، عبدالعزیز بن محمد انصاری، زین الدین بن عبد الرائم، عماد الدین بن عبد الکریم، اور یہ سارے جو ہیں ان کے پورے یہ استاذہ کے نام جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، یہ ان سے انہوں نے سیکھا ہے۔ پھر بیعت اور خلافت میں شیخ المشائخ حضرت شیخ یاسین بن یوسف زرکشی رحمہ اللہ علیہ سے تصوف کا علم انہوں نے حاصل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ صوفیہ مشائخ سے بڑی ان کو عقیدت ہے، اور ان کی مجلسوں میں جو حاضر ہوتے ہیں مخالفین تصوف پر برہمی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کو تصوف سے کافی لگاؤ تھا۔ ان کے سیرت اور خصائص اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا ملت اسلامیہ میں ایک بہت بڑا مقام ہے، تمام طبقات آپ کی رائے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آپ شافعیوں کے ایک بہت بڑے فقہی تھے، اور اسی طرح علم الحدیث میں آپ کو امام تسلیم کیا جاتا تھا، آپ کے اقوال کو بطور دلیل اور حجت پیش کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تذکرہ نگاروں اور علماء اسلام نے آپ کو عمدہ الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا، کہ ان کی محنت وہ نظر آتی کہ محنت جو کرتا ہے نا انسان، تو محنت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح انسان کو جو ہے مقام دیتے ہیں۔ مہارت فی الفقہ میں، حدیث ہی کی طرح ان کو فقہ میں بھی بہت مہارت تھی، بہت گہری نظر رکھتے تھے، ان کا حافظہ کہتے بہت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر حافظہ دیا ہوا تھا۔ پھر شیخ محی الدین بھی میں کہتے ہیں ایسی 3 خوبیاں تھیں با کمال درجے کی، اگر وہ کسی عام بندے میں آ جاتے تو لوگوں کا ملنے کا اس کے لیے لائنیں لگ جاتی۔ وہ کیا تھی؟ علم تھا ان کے پاس، زہد تھا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور آج ہم ان تینوں میں، علم تو ہمارے پاس ہے لیکن عمل نہیں ہے، زہد کی تو بات ہی ہم نہ کریں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جہاں پہ فائدہ ہے وہاں پہ ہم چپ لیتے رہیں گے، جہاں پہ نقصان دوسروں کا ہو رہا ہے وہاں پہ تو بول پڑیں گے شاید،
لیکن یہاں پہ اپنا نقصان ہو رہا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے، ہم نہیں بولتے۔ مہارت فی الحدیث ان کو کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی مہارت تھی، اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں کمال کی بنا پر آپ کو دارالحدیث دمشق میں حافظ ابو شامہ جیسے عظیم محدث کا جانشین مقرر کیا گیا، اور ان کی وفات کے بعد دارالحدیث میں دمشق کی تولیت اور صدارت کی پر منصب پر فائز ہے، اور یہ ذمہ داری عمر بھر نبھاتے رہے، مطلب کہ جتنی دیر کی زندگی تھی پھر اس وقت تک یہ سلسلہ کرتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، آج میں نے یہ کام کر لیا، تھوڑی دیر کے لیے کر لیا، رہنے دو، بہت کام کر لیا، لیکن وہ کیا کہ پیشن دیکھ کے نا جن کا۔ پھر امام یافی لکھتے ہیں کہ وہ فقہ کی معرفت میں ممتاز اور لائق اعتبار مفتی تھے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ امام یافی کے مذہب کی انہوں نے گو نگو خدمات انجام دی، اس کے تجسس، تحریر و تدریس، تربیت و تہذیب میں ان کا بڑا حصہ رہا، اور اس مذہب کی چوٹی کے علماء میں سے تھے۔ امام رافی کے بعد ان مذہب میں ان سے زیادہ صاحب کمال اور ممتاز شخص کوئی نہیں گزرا۔ آپ حدیث و فقہ کے ساتھ قرآن، تفسیر، قرات، عربیت، نحو، صرف، منطق، فلسفہ، ہر چیز میں مطلب کہ کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں جا جس میں ان کو مہارت حاصل نہیں تھی، اور حافظ قرآن تھے۔ تلاوت آپ کا بہترین مشغلہ تھا، جامع کمالات اور متعدد علوم و فنون پر دستخط، ایک ہی شعبے میں ان کو مہارت حاصل نہیں تھی۔ ہم کہتے ہیں اگر ہم تجوید کرنے لگتے تجوید ہی کر لیتے ہیں، ہم تفسیر کرنے لگتے تفسیر ہی کر لیتے ہیں، یا کچھ اور، مطلب ہر شعبے میں انہوں نے اپنا اعلیٰ مقام جو ہے وہ دیا۔ امام نبوی مکاری اخلاق کے پیکر تھے، پوری زندگی شاط علم اور عمل رسالے میں انہوں نے اپنی گزاری، ساری زندگی کہتے اتنے سادہ تھے، کھانا روکھا سکھا کھا لیتے تھے، ہلکا پھلکا پہن لیتے تھے، بس یہی ان کی زندگی تھی، کبھی انہوں نے وہ اعلیٰ معیار کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے، اور اسی میں اپنی ساری زندگی گزار دی۔ اگر اسی میں اپنی زندگی انہوں نے گزار دی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دیکھو کہ وہ زاہد، شہد اور عبادت گزار، اللہ کی تعریف کرنے والے، ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے نا ان کے اندر کوئی کسی چیز کی کوئی کمی نظر نہیں آتی تھی، سبحان اللہ۔ اور ان کا اخلاق تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نا اعلیٰ مقام جو ہے وہ دیا ہوا تھا۔ اور تاریخ وصال، آپ کا وصال 45 سال کی عمر میں 24 رجب 676 ہجری کو ہوا، اور آپ کا مزار جو ہے نبوہ میں شام کے مقام پر جو ہے وہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حدیث کے ساتھ تعلق اس کو مضبوط کرے، اور ہمیں اس کے ساتھ بہترین طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔